ذرا سوچیے، تاریخ کی وہ بڑی بڑی سلطنتیں جن کے پاس بے پناہ دولت اور ناقابل شکست فوجیں تھیں، آخر وہ خاک میں کیسے مل گئیں؟ اس کا جواب جانتے ہیں، ہتھیاروں میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی اندیکھی قوت میں ہے جو قوموں کو بناتی بھی ہے اور مٹاتی بھی ہے، اور وہ قوت ہے نظریات کی۔ چلے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ خیالات، یہ آئیڈیاز کس طرح تاریخ کا پورا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اس سفر کو شروع کرتے ہیں مذہبی مورخ محمد فاروق راشد کے اس گہرے قول سے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح آئیڈیاز جب ایک نسل سے دوسری نسل تک مضبوطی سے پہنچتے ہیں نا، تو وہ ایک ایسا انقلاب بن جاتے ہیں جسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ بظاہر ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اس میں قوموں کے بننے اور بگڑنے کا پورا راز چھپا ہوا ہے۔ تو پھر اصل طاقت ہے کیا؟ جب ہم کسی ملک کی طاقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ٹینک، جنگی جہاز، پیسہ، معیشت، یہی سب ہے نا؟ لیکن کیا یہی پوری حقیقت ہے؟ اس حصے میں ہم اسی روایتی سوچ کو چیلنج کریں گے اور دیکھیں گے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ، اس کی اصل جڑ کہاں ہے۔ یہاں دیکھیں، طاقت کے دو بالکل مختلف چہرے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ طاقت ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، گن سکتے ہیں، ہتھیار، دولت، فوجیں، لیکن دوسری طرف وہ گہری اصلی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی۔ مضبوط نظریات، انصاف کے اصول اور ایک قوم کا اجتماعی شعور، ان کی سوچ۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اصل اور ہمیشہ رہنے والی طاقت یہی دوسری قسم ہے۔ یہ پوری بحث کا خلاصہ ہے، بالکل ایک تصویر کی طرح۔ نظریات بالکل ان بیجوں کی طرح ہیں جو آج بوئے جاتے ہیں، لیکن ان کے درختوں کا سایہ یا ان کی تپش اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک بہت خاموش سا عمل ہے، لیکن اس کے نتائج پوری تہذیب کا مقدر لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، تو اگر نظریات ہی وہ بیج ہیں تو سوال یہ ہے کہ ایک مضبوط اور پھلدار درخت اگایا کیسے جائے؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جو کسی بھی قوم کے عروج کی بنیاد بنتے ہیں اور اسے بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو نظریاتی زنجیر کہتے ہیں، اور یہ لوہے کی نہیں بلکہ سچائی، دیانتداری اور انصاف جیسے اصولوں کی زنجیر ہے۔ جب یہ اصول ایک نسل سے دوسری نسل تک مضبوطی سے منتقل ہوتے ہیں نا، تو معاشرے کے اندر ایک خاموش انقلاب آ جاتا ہے۔ ایک ایسا انقلاب جسے کوئی باہر کی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی طاقت قوم کے کردار میں ہوتی ہے، اس کے اندر۔ اگر تاریخ میں اس کی کوئی مثال دیکھنی ہو تو ابتدائی اسلامی تہذیب کو دیکھ لیں۔ مادی طور پر وہ اس وقت کی سپر پاورز کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، نہ بڑی فوج، نہ بے تحاشا دولت، لیکن ان کے پاس ایک انقلابی نظریہ تھا، توحید، انصاف اور برابری کا نظریہ، اور اسی نظریے نے ان کے کردار کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ اخلاقی طور پر ناقابل شکست ہو گئے۔ یہ نظریات کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نظریاتی زنجیر اتنی مضبوط اور ناقابل تسخیر بنتی کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ سب اچانک نہیں ہو جاتا۔ اس کے پیچھے ایک پورا منظم اور سوچا سمجھا عمل ہے، جس کے 3 بہت اہم مراحل ہیں۔ چلیں ان کو سمجھتے ہیں۔ اس انقلاب کی بنیاد یہ 3 سٹیجز ہیں۔ پہلا ہے فہم، مطلب آئیڈیا کو صرف سننا نہیں بلکہ اسے دل سے سمجھنا اور قبول کرنا۔ دوسرا ہے عمل، یعنی وہ نظریہ صرف باتوں یا کتابوں تک نہ رہے بلکہ ہر شخص کی زندگی اور فیصلوں میں نظر آئے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم ہے منتقلی، اس امانت کو، اس آئیڈیا کو پوری دیانتداری سے اگلی نسل تک پہنچانا۔ جب یہ تینوں کڑیاں ملتی ہیں نا، تب ایک نظریہ صرف ایک خیال نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ ہم نے عروج کی کہانی تو دیکھ لی، لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی تو ہے۔ تب کیا ہوتا ہے جب نظریات کی یہ زنجیر کمزور پڑ جائے یا ٹوٹ جائے؟ جب خیالات وقت کے ساتھ پرانے ہو جائیں؟ یہیں سے قوموں کے زوال کا خطرناک سفر شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی ناکام نظریے میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، وہ حقیقت سے کٹ جاتے ہیں، مطلب بدلتی دنیا کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے۔ ان میں انصاف اور توازن ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ سوچنے کے بجائے صرف آنکھیں بند کر کے پیروی پر زور دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی بنیادیں اندر ہی اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بڑا سوال ہے، آخر یہ پرانے نظریات فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے کہ وہ وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب انسانی فطرت میں چھپا ہے۔ دیکھیں، ہر نئی نسل جب آتی ہے نا، تو وہ اپنے ساتھ سوال لے کر آتی ہے۔ وہ اپنے بڑوں کے نظریات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتی بلکہ انہیں عقل اور انصاف کی کسوٹی پر پرکھتی ہے۔ اور جب انہیں اپنے سوالوں کے سچے جواب نہیں ملتے تو ان کا ذہن بغاوت کرتا ہے، اور یہی فکری بغاوت پرانے نظاموں کے زوال کا آغاز بنتی ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ رومن امپائر کو لے لیں یا سلطنت عثمانیہ کو،
اتنی عظیم سلطنتیں باہر کے حملوں سے زیادہ اپنے اندرونی نظریاتی زوال کا شکار ہوئیں۔ جب ان کے نظام میں انصاف کمزور پڑ گیا اور قابلیت کی جگہ صرف خاندانی تعلقات نے لے لی تو ان کی بنیادوں کو دیمک چاٹ گئی۔ وہ باہر سے بہت مضبوط دکھتے رہے مگر اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے۔ تو یہ تو ہوئی تاریخ کی باتیں۔ چلیں اب ان سب اسباق کو آج کے دور پر لاگو کرتے ہیں۔ اگر ہر نسل اپنے نظریات کو چیلنج کرتی ہیں تو آج کی نوجوان نسل کو کن بڑے نظریاتی چیلنجز کا سامنا ہے؟ آج کا اس ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے نظریاتی انتشار۔ اس دور نے معلومات کا ایک ایسا طوفان برپا کر دیا ہے جس میں سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط سب کچھ آپس میں مل گیا ہے۔ ہر طرف سے متضاد خیالات کی بمباری نوجوان ذہنوں کو ایک ایسی الجھن میں ڈال رہی ہیں جہاں کسی ایک سمت کا تعین کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ تو اس انتشار سے کیسے لڑا جائے؟ اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے تعلیم۔ لیکن وہ تعلیم نہیں جو صرف رٹے لگوا کر امتحانات پاس کرائے، بلکہ وہ تعلیم جو سوچنا سکھائے، جو سوال کرنا سکھائے اور ایک مضبوط اخلاقی کردار کی بنیاد رکھے۔ تو اتنی ساری باتوں کے بعد، اتنے تاریخی اسباق دیکھنے کے بعد، اب آگے کا راستہ کیا ہے؟ ہم ایک ایسا مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں جس کی بنیادیں کھوکھلی نہ ہوں؟ چلیں اس پوری گفتگو کا نچوڑ دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا انقلاب لانے کا روڈ میپ جو واقعی مضبوط ہو ان 4 نکات میں ہے۔ پہلا قدم، ایسے نظریات کا انتخاب جو سچائی اور انصاف پر مبنی ہوں۔ دوسرا، ان نظریات کو صرف باتوں تک نہیں بلکہ اپنے عمل سے ایک زندہ مثال بنانا۔ تیسرا، اگلی نسل کی ایسی تعلیم و تربیت کرنا جو انہیں سوچنا سکھائے۔ اور چوتھا، اس نظریاتی زنجیر کو ہر حال میں مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ یہی کسی بھی قوم کی پائیدار ترقی کا اصل راز ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے، اصل جنگ میدانوں میں نہیں بلکہ ذہنوں اور دلوں میں لڑی جاتی ہے۔ ہتھیار وقتی فتح تو دلا سکتے ہیں لیکن تاریخ کا دائمی فیصلہ صرف اور صرف نظریات کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیونکہ قومیں ہتھیاروں سے نہیں نظریات سے بنتی ہیں اور نظریات ہی ان کی تقدیر لکھتے ہیں۔